آپ کے مدعے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ انتشار پھیلانے والے ایسا کیوں؟ امام مسجد کو بھی اس کا کوٹا رکھا 2.5 کلے زمین دے کے ایک انبیاء کی وراثت والے منصب کو اس نے ان کے برابر کر کے باؤنڈری لوگوں لگا کو. دی، آپ نے ان کو کچھ پے کیے جو آ کے خطاب کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں؟ اگر میں اپنی دیہڑی لگا رہا ہوں 2 نمبر طریقے سے تو مجھ سے تو پوچھا ہی جائے گا، بالکل اس سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی تیری ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ رپورٹس بھی آ چکی ہیں جو تجھے متوجہ کر رہی ہیں، تو نے ان رپورٹس پہ کیا کارروائی کی ہے؟ یہاں پہ کوئی دربار والا کوئی سین نہیں ہے، پاکستان میں تو ایک سے ایک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو توحید پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے کوئی اب تک مضبوط کام کیا ہو۔ کوئی وہ مشین تو نہیں ہے تبلیغ والوں کے پاس کہ ایک طرف سے بندہ ڈالا اور دوسری طرف سے جنید بغدادی نکلا ہے؟ مدارس کا مقدمہ بیان کرنے میں اور حکومت کو سرعام للکارنے میں کوئی ادارہ کبھی کسی نے فنڈ کیا ہو؟ بالکل کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. شاہ صاحب جو ہے نا وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے بھیجتے ہیں کہ آپ مدارس کا مقدمہ لڑیں اور آپ حکومت کو للکاریں. مجھے مطاف کے اندر ایک بندہ ملا، اس نے کہا یار طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ میں نے کہا وہ جو سبز لائٹ نظر آ رہی ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے. کہتے ہیں اچھا طواف شروع کرنے لگے تو اس نے کہا جی آپ نے یہ جو استلام کرتے ہیں کیا پڑھا ہے؟ میں نے اس کو بتایا یہ پڑھتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ اس نے کہا جی پہلی دفعہ آئے ہوں. میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں ادھر سعودی عرب میں ہوتا ہوں، 3 سال ہو گئے ہیں مجھے، تو میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں. تو میں نے سر پکڑ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ابو عائشہ. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، اس فیلڈ کے پوڈ کاسٹ کے استاد بھی ہیں، اور آپ ان کو سوشل میڈیا پہ مختلف پلیٹ فارم پہ بہت ایکٹیو دیکھتے ہوں گے. چلتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف اور تعارف کرواتے ہیں، اور پھر مزید بہت ساری باتیں آج ہوں گی. جناب محمد عمار یاسر خان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ استاد جی کیا حال چال ہے؟ اصل استاد تو آپ ہیں، جو بھی گیم ڈالی ہے آپ نے لائیو. کوئی ایسی گیم نہیں ڈالی، یہ تو بس آپ کی یہی تو اصل استادی ہے. اللہ اکبر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جزاکم اللہ خیر. آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں انوائٹ کیا آپ نے. الحمدللہ. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کیا سوچ کے آئے جبکہ آپ عالم دین ہیں، مدارس سے آپ فراغت شدہ ہیں. مدارس کی آپ ایک الگ ہی لائن ہوتی ہے، وہ پورے معاشرے کے اندر نا عالم دین کو ایک الگ ہی دیکھا جاتا ہے، تو آپ کیسے سوشل میڈیا پہ آ گئے؟ یہ جملہ ہے نا عالم دین ہو، مدرسے سے پڑھنے والا ہو، اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی سے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ اس وقت سے یہ چیزیں، یہ معاملات، یہ سوچ شروع ہوئی جب انگریز نے 1857 کے بعد مولویت کو اور ان ساری چیزوں کو باقاعدہ طور پہ ایک پیشے کی طرح دیکھنا شروع کیا. ورنہ اس سے پہلے جو امام ہوتا تھا وہ اس علاقے کا قاضی بھی ہوتا تھا، وہ اس علاقے کے فیصلے بھی کرتا تھا، اس علاقے کا بڑا بھی ہوتا تھا جو عالم ہوتا تھا، اور ہر طرح سے وہ ہوتا تھا، ان کا سردار ہوتا تھا، ان کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا تھا. اور جب انگریز نے یہ دیکھ لیا کہ اے مولویوں نے جو تک نتھ نہ پائی، انہوں نے ہمیں وقتہ ڈالے رکھنا ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو بھی دیگر پروفیشنز کی طرح ان کو بھی ایک پیشہ بنا دو. تو جس طرح انگریزوں نے دیہاتوں میں ہر نائی کو 2.5 کلے زمین دی، ہر ترخان کو 2.5 کلے، ہر اس طرح مختلف جو پیشے تھے ان کو زمینیں الاٹ کی، اسی طرح اس نے امام مسجد کو بھی اس کا کوٹا رکھا 2.5 کلے زمین دے کے ایک انبیاء کی وراثت والے منصب کو اس نے ان کے برابر کر کے باؤنڈری لگا دی، اور لوگوں کو آہستہ 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 ریلائز یہ کروانا شروع کر دیا کہ مولوی کا کام تو بس مسجد تک کا نماز پڑھائے، اپنے دانے لے، روٹی کھائے اور بس سو جائے. ورنہ تو ایک عالم دین کا کام تو معاشرے کے ہر پہلو، ہر سطح، ہر مقام، ہر محاذ پہ جو ہے نا جتنا جو کام ہو سکے اسے وہ کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کہ جب ضرورت تھی ہمارے علماء نے درس و تدریس کیا، ضرورت پڑی تو میدان جہاد میں نکلے، ضرورت پڑی تو انہوں نے سائنسی علوم بھی پڑھے، فلسفہ پڑھا، امام غزالی، دیگر بڑے بڑے حضرات آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے تمام محاذوں پہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. تو ہم انہی کے روحانی وارث ہیں. اب تدریس کی طرف جانے والے بہت تھے، مسجدوں میں ممبروں پہ بیٹھ کے خطابات کرنے والے ماشاءاللہ علماء بہت زیادہ ہیں، کوئی کمی نہیں ہے معاشرے میں. تو اس میدان میں ہم نے کہا بھی ہم تھوڑا سا کام کرنے، تو الحمدللہ یہ سوچ کے ہم ادھر آئے. کسی کو دیکھ کے آپ آئے تھے، کسی کو دیکھتے ہوئے، یا پھر اپنا شوق تھا کہ مجھے بھی میڈیا پہ آنا ہے؟ کانسیپٹ کیا تھا کہ میڈیا پہ اگر آنا ہے تو کیا چیز لے کے؟ اچھا نہیں، میں جو ابھی کام کر رہا ہوں میرا یہ کبھی ذہن میں تھا ہی نہیں کہ میں ایسا کچھ کروں گا. ہمارا اصل میں بچپن سے پیدا ہوئے تو گھر کا ماحول، والد صاحب یونیورسٹی دور سے تبلیغی جماعت میں جڑ گئے تھے، تو پیدا ہوئے تو
جب تھوڑا بہت دیکھنا پڑھنا لکھنا شروع کیا تو گھر میں بچوں کا اسلام آتا تھا, خواتین کا اسلام آتا تھا, تعلیم و تربیت آتا تھا, ننھے پھول آتا تھا, محاسن اسلام, محاسن, اس طرح کے جو رسالے ہیں نا تو والد صاحب لے آتے تھے, آپ یہ پڑھو. ہمارا پھر گھر کا ماحول بھی بڑا, تو اسکول تھا ہمارا اپنا, والد صاحب کا بھی ہے, نیچے اسکول تھا, اوپر ہمارا گھر تھا. تو ہم, میری بڑی بہن, میں مجھ سے چھوٹی, تو ہم وہ خطوط پڑھتے تھے, اشتاق احمد صاحب جواب دیتے تھے, تو ہمارا بڑا دل کرتا تھا ہم بھی خط لکھیں, لیکن سوچتے تھے کیا لکھیں. کئی دفعہ ہم نے خط لکھے بھی لیکن پوسٹ نہ کر سکے, ڈاک نہ. پھر میں امدادیہ آ گیا میٹرک میں, تو وہاں آ کے میں نے پھر ڈائری لکھنی شروع کی. تو میرا یہ شوق تھا کہ یار لوگ اگر لکھ رہے ہیں تو میں کیوں نہ لکھ سکتا. تو پڑھا تو بہت زیادہ تھا, بہت شوق بھی تھا, تو اب نے ڈائری لکھنی شروع کر دی. تو وہاں پہ ایک دو دوستوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار آپ تو اچھا لکھتے ہو, آپ لکھا کرو, لیکن وہ ہمت نہیں ہوتی تھی. خیر ڈائری لکھتے لکھتے پھر رابعہ خامسہ میں کو فیس بک کا میں پتہ چلا, تو اس پہ جب دیکھا کہ لوگ فیس بک پہ لکھ رہے ہیں اور یہاں پہ کسی سے پوچھنا بھی نہیں پڑتا, کوئی ڈاک بھی نہیں کرنی پڑتی ہے, ڈائریکٹ کھولو کی بورڈ, اردو کی بورڈ نیا نیا آیا تھا 2015-16 کی بات ہے, تو ہم نے فیس بک پہ لکھنا شروع کر دیا. تو لکھتے لکھتے مشکات میں آ کے, یہ نئی نئی یوٹیوب پاکستان میں اوپن ہوئی تھی. پاکستان کو پتا یوٹیوب بین تھی صحیح 2011 میں, ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ یوٹیوب گستاخانہ مواد کی وجہ سے بین ہو گئی تھی. تو پاکستان میں یوٹیوب اوپن ہوئی, ولاگ کرنے شروع کیے لوگوں نے, ویڈیوز وغیرہ, تو ان کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ اگر بول رہے ہیں تو میں کیوں نہیں بول سکتا. میں اصل تقریریں کیا کرتا تھا, مدرسوں کے مقابلے ہوتے تھے, یونیورسٹی میں میں جب گیا وہاں مقابلے ہوتے تھے, تو ان میں جاتے تھے, تو بولنے کی پریکٹس تھی وہاں سے. اور پھر جب یہ دیکھا کہ یہ نیا فارمیٹ آ رہا ہے, تو پھر میں نے میرے خیال مشکات میں جو ہے نا, مشکات والے سال موقوف لائے میں 2017-18 میں, پھر ویڈیوز کی طرف یہی سوچ کے کہ یار اگر یہ لوگ کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, تو میں کیوں نہیں بول سکتا. بس یہ سوچ کے میں نے ولاگ کرنا شروع کر دیے. ولاگنگ شروع کی سب سے پہلے آپ؟ ولاگنگ نہیں, مطلب یہی اس طرح اپنے اسپیچ دینا جو اس پہ کسی ایشو پہ, کسی مدعے پہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں, تو وہی ہم نے. آپ کے مدعے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور بہت جو ہے نا, اکثر لوگوں کو لگتا ہے, میں نے آپ کا وہ جو ہے سوشل میڈیا دیکھا ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ انتشار پھیلانے والے, ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں, اور ہمارا کام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جن موضوعات پہ کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کی باؤنڈری لائنز کو ٹچ کرتا ہے. ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا, ہمارے جو دیگر چینلز ہیں وہ اس سے بات نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نہیں کر رہے, آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں, کیونکہ بات ہر موضوع پہ ہونی چاہیے. بات ہوگی تو بات سے بات نکلے گی اور مسائل حل ہوں گے, اور لوگوں کو بھی اس مسئلے کے بارے میں اویئرنیس ہوگی. بات کرنی تو ضروری ہے. ہم کب تک انڈر دا ٹیبل ہر چیز کو, انڈر دا کارپٹ ہر چیز کو ڈالتے رہیں گے کہ جی بس کوڑا ایک نیچے ڈال دو, بیڈ کے نیچے پڑھتے تھے مدرسے میں, تو سارا کہیں پہ کارپٹ کے نیچے ڈال دو. آخر ایک دن تو اس کو نکالنا پڑے گا نا, جب اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ اس کو ایک بندہ نہیں نکال سکتے, تو ابھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہو آپ اس کو. تو ان موضوعات پہ بات ہونی چاہیے, اور خصوصاً جو سینسٹیو موضوعات ہیں, اور وہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ ان پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جن موضوعات پہ وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دین ایمان کا مسئلہ ہوتے ہیں, ہمارے لیے وہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہوتے ہیں. تو ہم نہ تو کمرشل چینل ہیں, اور نہ تو ہم ریٹنگ کی دوڑ کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا, نہ پیسے کمانے کے لیے کیا. تو پھر وہ بھی ان موضوعات پہ بات نہ کریں, پھر ہمارے کام کرنے کا فائدہ کہ پیسہ ہم نے نہیں یہاں سے کمانا, مقصود ہمارا نہیں ہے. تو پھر اور کیا مقصود ہے؟ مقصود یہ ہے کہ جو موضوعات کوئی اور نہیں لیتا ان موضوعات پہ ہم بات کریں, بھلے پھر جتنی مرضی کرٹیسزم آئے, جو مرضی ہو. اس میں تو کافی سارے پرابلم بھی فیس کرنے پڑتے ہوں گے, لوگوں کی وارننگ وغیرہ آتی ہوگی, اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ وہ تو جب آپ اس پہ نکلتے ہیں روڈز پہ ٹریفک گاڑی چلاتے ہوئے, تو آپ کو وہاں بھی خطرات ہوتے ہیں کہ یہاں بھی مر سکتے ہیں, یہاں بھی کوئی بھی آگے ٹھوک دے گا. تو جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے وہاں پہ وارننگ تو ہوتی ہے. اب شیخ الہند رحمہ اللہ اگر یہ سوچتے کہ مجھے تو مالٹا کی جیل ہونے والی ہے اور میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں, تو وہ کبھی بھی اتنا بڑا کام نہ کر سکتے جنہوں نے مالٹا سے آنے کے بعد کیا. میں نے آپ سے پہلے کہا نا, ہم انہی کے نام لیوا ہیں, انہی کے اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں کہ انہوں نے سخت ترین مشکلات کے باوجود ہر طرح سے ہر سطح پہ جا کے جتنا وہ کر سکتے تھے اتنا کام کرنے کی کوشش کی. اس کے نتائج کیا ہو سکتے تھے وہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے. تو جو چیزیں ہیں وہ فیس کرتے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں اوائڈ کریں انہیں, ایسا نہ ہو. لیکن جب آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو دیکھو, گلے لگاؤ, اس کو برداشت کرو, پاس کرو یا برداشت کرو, یا پھر چھوڑ دو, گھر بیٹھ جاؤ. دو ہی حل ہے نا, یا گھر بیٹھ جاؤ, باپ کا اسکول ہے, باپ نے پرنسپل بنایا تھا مجھے, اسکول چلاتا رہتا, ابھی بھی اسکول ہے, والد صاحب ابھی بھی مسلسل تبلیغ میں ہوتے ہیں 15 دن, ابھی بھی اس وقت عید بھی انہوں نے ملتان مرکز میں کی ہے. کہتے جماعتیں آئی ہیں تو بیٹا میرا ہدایات بھی ہیں, سارا کچھ ہے, تو میں تو نہیں جا رہا. تو میں ادھر ہوں, والد صاحب ملتان مرکز میں ہے, تو چھوٹا بھائی اکیلا, اس نے عید پڑھی اور پھر سارا معاملات دیکھے. اسکول تو میرے پاس آپشن ہے بھی جا کے سنبھال لوں, سکون سے کمائیں. تو لیکن کام کرنا ہے,
चंद लोग हैं इस मैदान में काम करने वाले, वो भी अगर छोड़ देंगे इन चीज़ों से डर के तो फिर कैसे चलेगा गुजारा। सही, बेहतरीन। अभी रिसेंटली आपने एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेटवर्क को हाथ डाला था, पीटीए, उसका कोई फ़ायदा भी हुआ, कोई पेशरफ्त हुई? देखिए किसी पत्थर पे भी पानी गिरता है ना, एक एक कतरा जी, तो उसको सदियां भले लग जाए लेकिन वो पत्थर में शगाफ जरूर डाल देता है। चाइना के अंदर एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट का उसूल है, वो ये है कि एक बंदे को पानी की टूटी के नीचे बिठाते हैं जो बंदा मान नहीं रहा होता, जी जी, और ऊपर से पानी का एक एक कतरा गिरता है, मुसलसल नहीं गिरता, और वो तंग आके चंद घंटों में इकरारे जुर्म कर लेता है। तो हम कहते हैं कि यार हमने ये जो पीटीए वालों के साथ जो किया है वो यही साइकोलॉजिकल वार किया कि हमने मुसलसल इस पर बात करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। तो इंशाल्लाह इसका असर निकलेगा, उसका असर हमें निकलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने रात को पाकिस्तान फोन किया और उस पर जो मुझे रिंगटोन आई उसमें एक रिंगटोन जो ये थी वो ये थी कि जो वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं अगर वो आपके नंबर पर लग रही हैं तो आप मुतल्लिका कंपनी के नुमाइंदे को फ़ोन करके आप उसको न सिर्फ कंप्लेन करें बल्कि कंप्लेन नंबर भी लें। अच्छा, तो हमारी जो 3 वीडियो है वो इसी चीज़ पे है कि आपके मोबाइल पे खुद ब खुद वैल्यू एडिड सर्विस जिसमें रिंगटोन है, किसान सर्विस, बूसू सर्विस और फ्लान मकान जो होता है वो लग जाती हैं। तो फिर पीटीए मुसलसल पिछले 1 महीने से कोई 10 नोटिफिकेशन निकाल चुका है जिसमें अपनी ऑडियंस को गाइड भी कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि आप जो है ना ये मामलात है इसको इस तरह लेके चलें। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि रिसेंटली जो मैंने आखिरी व्लॉग किया मदीना आने से पहले 6,852 मिलियन रुपए का यानी 658 करोड़ रुपया जो जैज ने 1 साल में पाकिस्तानी सार्फिन से लूटा है, और उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की निशानदेही की है कि ये पीटीए की कमज़ोर निगरानी की वजह से हुआ है, ओवर चार्जिंग हुई है। अच्छा। तो उस सिलसिले में जो है ना पीटीए को कोई ना कोई उस पर इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस जाके बहुत सारे वकला भी मुझसे राब्ते में, और मैं हैरान इस बात पे हूँ अबू आयशा भाई कि हमारे पढ़े लिखे संजीदा और जो मीडिया चैनल वाले इवन उन तक को नहीं पता था कि ऐसी कोई रिपोर्ट आई है। फ्रॉड हो चुके। तो फ्रॉड तो सबके साथ ही हुआ है ना, मेरे साथ भी हुआ है, जो बड़ा तो खैर पाकिस्तान होते ही नहीं है, तो हर बंदे के साथ हुआ है, जो बंदा ये वीडियो देख रहा है उसके साथ भी हुआ है और मुसलसल हो रहा है। तो मैं चंद दिन पहले एक और हमारे जोंग के मार्केटिंग के किसी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, उनकी पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई जोंग ने 1 साल में पता नहीं कितने $मिलियन जो रेवेन्यू था वो उन्होंने लिखा कि ये हमारा एक्सीडेंटल रेवेन्यू है। उन्होंने कहा एक्सीडेंटल रेवेन्यू वो होता है कि जो ये एक बंदे ने सर्विस लगाई 1 महीने के लिए, मिसाल के तौर पर पैकेज लगाया, उसको 1 महीना जरूरत थी, वो अगले महीने या अगले दिन या अगले हफ्ते वो खुद ब खुद लगना शुरू हो गया, अब उस बंदे का बैलेंस कटना शुरू हो गया, उस बंदे को पता नहीं है। तो ये वो एक्सीडेंटल रेवेन्यू कितने $मिलियन जो है ना वो पेश कर रहा है जोंग और बता रहा है कि ये एक्सीडेंटल रेवेन्यू है। तो उसने कहा इस तरह की पता नहीं कितनी हजार सर्विसेज हैं जो हर नेटवर्क की हैं और वो हर नेटवर्क बेच रहे हैं अपने सामीन को, उसको कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, और उन्हें पता ही नहीं है, उनका बैलेंस करता चला जा रहा है। तो जब तक इनके खिलाफ हम कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, अपील्स नहीं करेंगे, इनके खिलाफ फैसले नहीं आएंगे और मुसलसल बात नहीं होगी तो तब तक जो है ना इस पर नहीं हो सकता। और पीटीए को खास तौर पर इसलिए मैं निशाना बनाता हूँ कि आप रेगुलेटर हैं, ठीक है, उनका देखिए मैंने अगर अपनी चीज बेचनी है, मैंने पैसा कमाना है, तो मैं हर मुमकिन तरीका इख्तियार करूंगा मैं पैसा कमाऊं। तो मैं डरूंगा किससे? अपने से ऊपर वाली अथॉरिटी से कि जिसका काम है, जिम्मेदारी है मुझे रेगुलेट करना, मेरी निगरानी करना जी। तो अगर मैं अपनी दिहाड़ी लगा रहा हूं 2 नंबर तरीके से तो मुझसे तो पूछा ही जाएगा, बिल्कुल उससे भी तो पूछा जाना चाहिए कि भाई तेरी नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है और ये रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं जो तुझे मुतवज्जे कर रही है, तूने इन रिपोर्ट्स पे क्या कार्रवाई की है। तो मेजर जनरल हफीज रहमान साहब हो या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हो, तो इसलिए हम उनको बार बार और बहुत ज्यादा रगड़ते हैं कि यार खुदा का खौफ करो, होश के नाखून लो, तुम्हारी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, अब तो बस करो। तो ये सारी सूरत हाल है। सही। तो पॉडकास्ट जब आपने सेटअप स्टार्ट किया तो आपके साथ कौन कौन लोग थे? पॉडकास्ट तो मैंने अभी शुरू की है, मेरे ख्याल को 1.5 साल हुआ है। अच्छा। हाँ, वीडियोस वगैरह तो मैं 2019-20 से कर रहा हूँ। तो स्टार्टअप लेने का क्या तजवीज़ किसने पेश की कि आपको ये सेटअप बनाना चाहिए? सेटअप जो है बाकायदा प्रॉपर स्टूडियो जिस तरह आपका है वो, उसको शुरू किए हुए मुझे अभी साल भी नहीं हुआ, बड़ी ईद पे साल होगा मुझे। अच्छा। मैं तो पहले मेरे पास मोबाइल था जब मैंने वीडियोस शुरू की, मेरा ख्याल है कोई 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी वाला। अच्छा। ओप्पो F15 था गालबन या कौन सा था, बल्कि इससे भी लो था कोई मोबाइल। तो उसमें मैं अपनी छत पे खड़े होकर घर की व्लॉग वगैरह करता था। मैंने पहले 3-4 जो इंटरव्यूज किए वो भी अपने मोबाइल से किए। सही। माविया आजम साहब का किया, यासर नदीम वाइजी साहब का किया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मोबाइल से इंटरव्यूज किए। मेरा अभी भी मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि यार आजकल आप ये ना सोचो कि मैंने काम करना है लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है। अगर आप वसाइल का इंतजार करते रहोगे, बैठे रहोगे कि जब वसाइल आएंगे तो तब मैं जो है ना काम करना शुरू करूंगा, तो फिर आप कभी काम नहीं कर सकते। वसाइल तभी आते हैं आपके पास, या इक्विपमेंट्स तभी आता है आपके पास मुतल्लिका जब
اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو دیکھتا ہے اور آپ کے تڑپ کو اور طلب کو دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ مستقل مزاج کتنا ہے, اس میں کنسسٹنسی کتنی ہے اور یہ کتنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے اپنے کام میں. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے, آپ کی آواز میں قوت طاقت دیتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا وہ گھر کرتی ہے. تو میں نے پہلے 2-2.5 سال اسی طرح جو ہے نا وہ اپنے موبائل سے چھت پہ کھڑے ہو کے سمپل وہ ہاتھ میں پکڑ کے موبائل بغیر مائک کے کام کیا, اور اس وقت بھی الحمدللہ ہماری جو ویڈیوز تھیں وہ لاکھوں لوگ دیکھتے تھے, سنتے تھے, کرتے تھے. تو اس طرح یہ سٹارٹ تھا. تو اس کو مکمل مینیج کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی ٹیم ہے؟ ابھی تو الحمدللہ 6-7 لوگوں کی ٹیم ہے میرے پاس. ایڈیٹر ہے, گرافک ڈیزائنر ہے, سوشل میڈیا مینیجر ہے ابھی, لیکن وہ پچھلے 1 سال سے. اس سے پہلے میں 2024 تک بلکہ 25 تک 26 چل رہا, ابھی 2025 تک میں اکیلا ہی تھا, خود ہی سارا کچھ کرتا تھا. ہاں 2021-22 میں میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے جس نے میرے ساتھ شروع کیا تھا, حسنین معاویہ, وہ تھے, وہ ایڈیٹر بھی تھا اور وہ بیچارہ اس نے بہت سٹرگل کی میرے ساتھ. صحیح. تو وہ ایڈٹ کرتا تھا ساری چیزیں, وہ دیکھتا تھا معاملات, اپلوڈنگ, یہ وہ سارا کچھ. تو اس کے بعد پھر اسلام آباد آ کے میں جاب بھی کر رہا تھا, پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا تھا. تو اس میں ماسلامہ کی ٹیم میری جو ہے نا معاونت کر دیتی تھی, عابد بھائی تھے, احتشام تھا, اس طرح. لیکن پراپر کوئی ٹیم نہیں تھی. وہ پھر ابھی الحمدللہ میرے پاس پراپر ٹیم ہے 6-7 لوگوں کی. ٹھیک. تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کے پاس گیسٹ بھی آتے رہتے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے ایکسپینس ہے ان کو بھی دیکھنا ہے, اس کو اب کیسے ہمارا پروڈکشن ہاؤس ہے, ہم ڈاکومنٹریز کرتے ہیں. صحیح. ابھی بھی دارت الحرمین کی ڈاکومنٹری ہم نے کی, وفاق والی ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی آپ نے, وہ تو ہم نے پبلش کی نا, وہ تو ہم نے ویسے ہی فری آف کاسٹ کی تھی. دارت الحرمین بھی ہمارے مفتی طلحہ عتیق صاحب ہمارے جگری دوست ہیں. تو اس طرح ہم ڈاکومنٹریز کرتے ہیں مختلف, اس کا ہم اچھا خاصا چارج کرتے ہیں. پھر پی آرز ہوتی ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا کام ہے پاکستان میں. آپ پیڈ پروموشنز کرتے ہیں. جی جی. پھر دوسرا یہ کہ 1-2 ساتھی ہیں ہمارے, وہ ذمہ لگایا ہوا یار ایک بندے کی تنخواہ آپ نے دینی ہے, ایک بندے کی آپ نے دینی ہے, ایک بندے کی آپ نے دینی ہے. وہ ہمارے کام کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں ایک طریقہ ہے رائج ہے پیٹرنز کا کہ آپ اپنے جو کنٹینٹ جن کا وہ پسند ہے آپ ان کو کنٹینٹ کریٹرز کو, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی وہ سبسکرائب کا آپشن ہوتا ہے کہ ایک تو سبسکرائب ہوتا ہے نا فری والا, چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. ایک ہے کہ آپ اسپیشل پرکس لیتے ہیں, آپ فیس بک پہ ان کے ممبر بن جاتے ہیں. منتھلی آپ $10 دے رہے ہیں, $15 دے رہے ہیں, $20 دے رہے ہیں گروپس کا. تو ہمارے اس طرح کے 2-3 دوست ہیں بس, وہ ان کے اسی ٹائپ کے سمجھ نہیں بھی ایک, تو باقی اس طرح ہمارے الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں. صحیح, بہترین. اچھا, پراپر جو ہے وہ آپ کا ادارہ کون سا ہے؟ ہمارا فوکس میڈیا ادارہ ہے. فوکس میڈیا. اور ابھی جو آپ لے کر آئے ہیں ڈیجیٹل وارفیئر, وہ کیا چیز ہے, ورکشاپ آپ نے جو نیو؟ ہاں, یہ جب سے ہم نے کام شروع کیا اس کے بعد سے مسلسل 2000 یعنی میں نے پراپر فوکس میڈیا کی جو بنیاد رکھی وہ 1 جنوری 2021 کو پہلی ویڈیو اور اس کا اناؤنسمنٹ اور سارا کچھ کیا ہم نے. 1.5 سال بعد ہی ہمیں یہ الحمدللہ ہمارے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا, دیکھا گیا, اور یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یار یہ بہت اچھا کام ہے, لیکن اس طرح یہ بہت کم ہے, اور لوگ ہونے چاہیے جو اسی بنیادوں پہ کام کریں. تو مسلسل یہ تقاضا ہم سے ہوتا رہا کہ آپ اس پہ لڑکے مزید افراد سازی کریں. بڑے بڑے علماء نے کہا, اور میں کہتا تھا کہ یار مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا, ہم سے یہ کام نہیں ہوگا, اور واقعی مجھ سے نہ ہو پاتا اگر میرے ساتھ مولانا ارسلان سیال صاحب نہ ہوتے. پھر ہم مدینہ میں آئے 2022 میں اکٹھے, میں تھا, مفتی طلحہ عتیق صاحب تھے, ارسلان سیال صاحب تھے, ملک شہزاد صاحب تھے, میر اسامہ صاحب تھے. تو یہ مولانا الیاس فیصل صاحب سے ہم ملے, مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو انہوں نے حکمن کہا, کیونکہ وہ خود بھی کورسز وغیرہ تخصصات وغیرہ کرواتے ہیں, انہوں نے بہت سارے اپنے تجربات شیئر کیے, اور پھر کہا کہ بیٹا آپ اس دفعہ کرو. تو ہم نے پھر میں اس وقت تک اسلام آباد بھی شفٹ ہو گیا تھا 2023 میں. صحیح. تو مشورہ وغیرہ کیا, اور پھر ارسلان نے بیڑا اٹھایا. میں نے کہا جی میں تو نہیں, اس نے, وہ بہترین منتظم ہے, بہترین ماشاءاللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے. پھر ان کا ادارہ ہے الارشاد کے نام سے, وہ آلریڈی کورسز وغیرہ کرواتے رہے ہیں 2017, 18, 19, 20 میں. تو اس کو ان چیزوں کا تجربہ بھی ہے. تو پھر ہم نے 24 میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل وارفیئر ورکشاپ کے عنوان سے مدارس کے جو فضلاء تھے, وہ فضلاء جو اس میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک عالم دین کا جو کردار ہے وہ دین کے ہر شعبے, دنیا کے ہر شعبے ہیں اس میں نظر آنا چاہیے. جس طرح تدریس ہے, جس طرح امامت, خطابت ہے, بیانات ہیں, باقی چیزیں ہیں, تصنیف ہے, ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی ایک شعبہ تھا. تو ذوق ہوتا ہے ہر بندے کا. تو اس ذوق کے جو لوگ تھے ان سے میں نے بہت تفصیلی لمبے چوڑے فارمز وغیرہ منگوائے, اور بہت زیادہ داخلے آئے ہمیں. پہلے سال 1000 کے قریب داخلہ آیا ہمیں مختلف مدارس سے. جی مختلف, اور صرف فضلاء کے لیے تھا یہ. جو پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھائی کی طرف فوکس کرے, وہ صرف پڑھائی پہ توجہ دے, اس نے اس طرف نہیں آنا.
تو پھر ہم نے پہلے سال جو تھا تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے, پھر دوسرے سال بھی اتنے ہی, اور اس دفعہ ہمارے پاس 56 علماء تھے جو اس ورکشاپ میں ہمارے پاس آئے, اور ہم نے 10 دن کے اندر ان کو جو کچھ ہمارا تجربہ تھا, ایکسپیرینس تھا, ڈیفینیٹلی 10 دن میں آپ ان کو بہت کوئی ہائی فائی تو نہیں سکھا دیتے جی جی, کہ جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی وہ مشین تو نہیں ہے تبلیغ والوں کے پاس کہ ایک طرف سے بندہ ڈالو اور دوسری طرف سے جنید بغدادی نکل آئے. تو ایسا تو ہے نہیں کہ 10 دن میں ہم اس کو جو ہے نا وہ حامد بھی یا کوئی اس طرح کا بڑا صحافی بنا کے نکال دیں, لیکن بہرحال ان کو وہ ٹریک سمجھا دیتے ہیں کہ یار آپ نے اس ٹریک پہ چلتے ہوئے محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ورکشاپ کا بیسیکلی مدعا ہے. جس طرح ہم ویڈیوز وغیرہ کرتے ہیں مختلف ایشوز سے, مختلف معاملات پہ, یا ہمارے معاشرے کی وہ آوازیں جن آوازوں کو کوئی اور نہیں اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دیتا, جن موضوعات کو, جن آوازوں کو, یا اس طرح دینی لوگوں کی بات ہے تو وہ ان موضوعات پہ وہ جو ہے بات کریں اور دین کی آواز کو آگے ان پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکیں. معاشرے کی بات کی, معاشرے کے اندر جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں کرنی چاہیے, ہونی چاہیے, یہ تو چند ایک لوگوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. تو میرا پہلا سوال بھی یہ تھا کہ کوئی آپ کو وارننگ آ رہی ہو, ہر بندہ تو اس کو نہیں جو ہے افورڈ کر سکتا. اس کو وارننگ آئے گی, فار ایگزامپل کسی اور کو آ گئی, تو وہ یہ کام سٹارٹ اپ ابھی لی ہے وہ تو بیٹھ جائے گا. تو نہ کرے, کوئی فرض واجب تھوڑی ہے یہ کام کرنا, صحیح, فرض واجب تھوڑی ہے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, کیونکہ اپنی کوشش آپ نے فل کر, ہاں اللہ نے, اگر مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلے شروع کیا تھا فوکس میڈیا سے پہلے, میں ویڈیوز وغیرہ کرتا تھا, درمیان میں نے چھوڑ دی. والد صاحب نے بھی جو ہے نا وہ تبلیغی مزاج ہے, تو انہوں نے بھی کہا کہ الٹے کام ہے یہ. ان کے پاس ابھی تک سادہ موبائل ہے, حالانکہ انجینئر ہے, سادہ موبائل ہے. میری ویڈیوز بھی دیکھنی ہوتی ہیں تو ساتھی واتی ان کے جو ہوتے ہیں نا دیگر وہ دکھاتے ہیں, ان کے موبائل پہ دیکھتے ہیں, یا والدہ کے موبائل میں دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے منع کیا تو میں اسکول سنبھالنے لگ گیا, سارا کچھ ہو گیا. تو مجھے ایک مولانا صاحب نے بات کی کہ بیٹا آپ نے جتنی اس وقت میں نے 10-12-15 ویڈیوز کی ہوں گی, لیکن ماشاءاللہ وہ ان کا اچھا ایک رسپانس آیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے بولنے کی, اور آپ روایتی طرز فکر سے ہٹ کے جو ہے نا گفتگو کرتے ہو, لوگ دنیا دار بھی آپ کی بات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں. اور آپ بھی اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کی وجہ سے آپ جو ہے نا دوبارہ جا کر اسکول بیٹھ گئے اور اسکول چلانا شروع کر دیا شادی کے بعد. میں نے 2019 کی بات ہے. تو اسکول چلانے والے یا مسجدیں سنبھالنے والے یا تدریس کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں. جو کام آپ نے شروع کیا تھا یہ کام کرنے والے چندے معدود لوگ ہیں. تو اگر آپ بھی یہ کام چھوڑو گے تو کل قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ سوال ضرور کرے گا کہ میں نے تمہیں جو بولنے کی صلاحیت دی تھی اور تم نے بھی جو کام کیا, لوگوں کی طرف سے جو رسپانس آیا, پھر تم نے چھوڑ دیا, تو آپ سے اس بارے میں سوال ضرور ہوگا. تو یہ آپ سوچ لیں کہ آپ اسکول بھی پڑھا رہے ہیں تو اسکول سنبھالنے والے بھی کافی لوگ ہوں گے. تو پھر میں نے خیر لگا رہا والد صاحب کو مناتے پھر جب تک والد صاحب نے اجازت نہیں دی تب تک میں نے پھر شروع نہیں کیا. پھر ان کی اجازت سے دوبارہ یہ کام شروع کیا. تو اگر آپ کو مشکلات آ رہی ہیں, آپ کو یہ کچھ آ رہا ہے, تو پھر نہ کریں. دنیا میں بہت سارے ایسے راستے ہیں جہاں سے آپ ایزی وے سے کما سکتے ہیں, آپ دین کا کام بھی کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے آن لائن قرآن اکیڈمی بنائیں, باہر کے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اس میں تو ثواب ہے, پیسے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضروری کو فرض تو نہیں ہے یہ کام کرنا, لیکن آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں دی ہے. اس کا حساب تو اللہ نے آپ سے لینا. یہ سوچ دل بڑا کرنا پڑے گا, اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا, ہمت کرنی پڑے گی, میدان میں اترنا پڑے گا, اکھاڑے میں آنا پڑے گا, بازو اوپر کرنے پڑیں گے. صحیح ہے, بہت سے لوگوں کے کمنٹس کو بائی پاس کرنا پڑے گا. وہ تو سوشل میڈیا پہ صرف ہم نہیں, وہ تو کوئی بھی بندہ ہے سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے, بھلے وہ غلط کام ہی کر رہا ہے یا ایک سمپل کام پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ اختلاف, یہ اس طرح کی چیزیں, کامنٹس, یہ وہ تو ہر کسی کو فیس کرنے پڑتے ہیں. بطور کنٹینٹ کریٹر آپ کو وہ کرنا ہی پڑیں گے. اچھا مولانا, یہ ڈیجیٹل وارفیئر جو سینٹر آپ نے بنایا, اس میں علماء اکرام آئے, مختلف ضلعوں سے آئے ہیں, اور وہ خطاب کر رہے ہیں, جیسا کہ ویڈیوز کے اندر میں نے دیکھا. وہ آپ نے ان کو کچھ پے کیے جو آ کے خطاب کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, جو سامنے طلباء کرام اور علماء حضرات بیٹھے تھے ان کو سکھا رہے ہیں, تو یہ کیا ترتیب تھی مکمل؟ ڈیجیٹل وارفیئر ہمارا ایک بڑا کمپریہنسو سا پروگرام ہے, 8-9-10 دن کا ہوتا ہے تقریباً. تو اس میں ہم صرف ان کو فنی تربیت نہیں دیتے کہ آپ نے بولنا کیسے ہے, مواد تیار کیسے کرنا ہے, اسکرپٹ کیسے لکھنا ہے, پھر اس کو ریکارڈ, پری پروڈکشن, پوسٹ پروڈکشن, اور یہ ریکارڈنگ, وہ ہر چیز تو سکھاتے ہیں. لیکن اس کا ایک میجر جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فکری تربیت, نظریاتی تربیت. صحیح, کہ آپ جو ٹولز ہیں آپ نے یہ تو سیکھ لیے, لیکن ان ٹولز کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہی کیمرہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے ایک مفتی صاحب کے بیانات کو ریکارڈ کرنے کے لیے, اور یہی کیمرہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹول تو ایک ہی ہے, اس کے استعمال پہ مرنا چاہیے. تو آپ کا موبائل کیمرہ, بولنے کی صلاحیت, اب وہ آپ نے دین کے لیے استعمال کرنی ہے یا پھر کوئی نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے استعمال کرنی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم
جو ہمارے علماء کرام ہیں جید، جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ان کی نشستیں کروائی جائیں طلباء کے ساتھ. تو وہ الحمدللہ ہر سال کثیر تعداد کے اندر ہمارے پاس علماء آتے ہیں. اس میں بڑے بڑے علماء آئے ہیں. اب تک ہمارے پاس مولانا آزاد الراجی صاحب ہر سال تشریف لاتے ہیں. ہمارے مفتی طیب صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور مفتی فضل سبحان صاحب، مفتی ابو محمد صاحب، مفتی سید عدنان کا خیل صاحب، اور بہت سارے علماء ہیں جو اس میں المدارس سے بھی آئے. جی قاری حنیف جلندری صاحب اس دفعہ ماشاءاللہ تشریف لائے. تو علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کے اسی میدان کے لحاظ سے طلباء کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اسی طرح جو متعلقہ فیلڈ ہے صحافت، تو اس سے بھی جو اس دفعہ جیسے حامد میر صاحب تشریف لائے، پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑا نام ہے، بالکل ایسا ہی. تو وہ آئے، ان کے طلباء سے بڑی نشست ہوئی، اور جب انہوں نے بات شروع کی تو کیمرے چل رہے تھے، انہوں نے کہا یار یہ بند کرو پہلے. تو کیمرے بند کر کے پھر ظاہری بات ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بہت لمبی چوڑی نشست ہوئی، پھر سوال جواب ہوتے ہیں اس میں، طلباء ان سے جو ہے وہ اپنی جو ان کے ذہن میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں خیالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے جوابات دیتے ہیں. تو یہ ساری پوری ترتیب ہوتی ہے. یہ 10 دن ہمارا روز ہی ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی عالم بھی آ رہا ہے. وہ ان کی آ کے پیر مظہر سعید شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ 3 دفعہ تشریف لائے. تو اس طرح ہمارا یہ چلتا رہتا ہے. مولانا معاویہ اعظم صاحب ہر دفعہ تشریف لاتے ہیں. یعنی وہ علماء جو اس میدان کو، اس معاذ کو سمجھتے ہیں، وہ پھر آگے طلباء کے ساتھ ان کی نظریاتی فکری تربیت کرتے ہیں. ٹھیک. تو آپ ان کو پے کر کے بلاتے ہیں؟ نہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے پرسنل. تو وہ ان کی نوازش ہے، شفقت ہے کہ وہ ہماری کال پہ تشریف لاتے ہیں. اور کیونکہ ان میں سے بہت سارے علماء وہ بھی ہیں جو آلریڈی پنڈی اسلام آباد میں تشریف لائے ہوتے ہیں، تو ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہی دنوں میں ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو چونکہ ہمارا دل تو کرتا ہے پے کریں، لیکن ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو ہم اس کو اس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں. جو علماء اکرام پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال سیکھ کے گئے ہیں ان ورکشاپ کے اندر سے، کوئی ریویو بھی آیا ان کی طرف سے؟ ہاں بالکل، الحمدللہ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، مختلف جماعتوں میں کام کر رہے ہیں، ان کے میڈیا سیلز میں کام کر رہے ہیں، انڈیویجولی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھی جو ہے نا وہ پلیٹ فارمز کھڑے کیے ہیں. ان میں ابھی ایک کرنٹ میڈیا کے نام سے ہمارے پچھلے سال کے فاضل تھے مولانا فرمان صاحب، پھر ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، وہ سارے ڈیجیٹل وارفیئر. اچھا، میں ایک اور چیز بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم ان بچوں کے کام کو خود کریڈٹ نہیں لینا چاہتے کہ ہم نے ان کو سکھایا. نہیں، وہ ماشاءاللہ سب باصلاحیت ہوتے ہیں پہلے سے. تو ہم تھوڑا سا ایک پالش کر دیتے ہیں ان کو، یا ہمارے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے ہم وہ ان کو دے دیتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس نہ بھی آتے تو وہ کام کر رہے ہوتے. تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے نے 8 سال 9 سال محنت کی ہوتی ہے کسی ادارے میں، اور کوئی بندہ 2-4 دن اس کو وہ سکھا کے وہ کہتا ہے کہ جس کو تو میں نے سکھایا. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو سکھایا اس کے ادارے نہیں ہے، جہاں سے یہ عالم بنا ہے، جہاں پہ اس نے پڑھا ہے، اس ادارے کا اصل کریڈٹ ہے. بس ہماری فیلڈ سے متعلقہ تھا تو ہمارے پاس آیا، اور نکلنے کے بعد ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو انڈیویجول کام کر رہے ہیں. بہت سارے جو مدارس نیوز کے نام سے مولانا جلیل سانگی صاحب اس ایک پلیٹ فارم چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ڈیجیٹل وارفیئرس کے ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں. اور انڈیویجولی بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، مختلف جماعتوں تنظیموں میں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت مثبت ہے. صحیح. توحید کے حوالے سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ، یا آپ کا کوئی ادارہ، کوئی ساتھی کام کر رہا ہو؟ کیونکہ دیکھا ہی ہوگا آپ نے، یہاں پر بھی آپ ماشاءاللہ آتے ہیں، مدینہ المنورہ میں بھی، مکہ المکرمہ میں بھی، یہاں پہ کوئی دربار والا کوئی سین نہیں ہے. پاکستان میں تو ایک سے ایک ابھرتے چلے جا رہے ہیں. تو توحید پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے کوئی اب تک مضبوط کام کیا ہو اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر لا کر. یہ علماء ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کا خاص موضوع ہے یہ توحید کے حوالے سے. بہت سارے لوگ ہیں اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا چونکہ ہم بہت زیادہ جو فکری اور اس طرح کے موضوعات ہیں یا جو مسائل کے موضوعات ہوتے ہیں، ہم ان پہ نہیں وہ بات کرتے. اس کے لیے جید علماء جو ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، وہ اس کے لیے موجود ہیں، وہ اس پہ بات کریں. ہم سوشل ایشوز یا جو لوگوں کے سے متعلقہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل ہو گئے، ریلیجیس ہو گئے، ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں. توحید ہو، رسالت ہو، باقی معاملات ہوں، ان پہ الحمدللہ کام کرنے والے بہت سارے علماء اکرام ہیں، بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ. اچھا عمار بھائی، جامعۃ رشید والوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، صلح ہو گئی یا بس موضوع بند کر دیا گیا بالجبر؟ کوئی ہتھے مکی والی لڑائی تو ہے کوئی نہیں سی، لیکن اس سے زیادہ ہی تھی یہ صلح ہی صلح ہے یار، کیا لڑائی ہے. کیونکہ میں نے جو ہے وہ دیکھا سوشل میڈیا آپ کا، تقریباً آپ کے جو فالورز تھے وہ یہی کہتے خاموش ہو جائیں، بس مزید اس پر بات نہ ہی کریں. تو اس کی کیا وجہ؟ نہیں، فالورز تو کہہ رہے تھے کہ اس کو عمار بھائی تن کے رکھو اور یہ وہ، لیکن مجھے بڑے علماء تھے ان کی طرف سے کہا کہ بیٹا آپ میرا پرسنلی اوپینین پتہ ہے اس لیے جو کہ اس بات کو، اس موضوع کو
سوشل میڈیا پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جب آ گیا تو پھر انہوں نے سننے کی جو ان کی جسارت تھی, ہمت تھی, وہ ختم ہو گئی اگروں کی. آپ خیر مدینہ میں یار یہاں پہ ہم تنازعات کی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ان کے لیے نیک تمنائیں, اللہ کرے ان کی طرف سے ہمارے لیے بھی نیک تمنائیں. بڑا اچھا ان سے تعلق رہا ہے, کئی دفعہ جانا ہوا وہاں پہ, بلکہ ابھی بھی رمضان میں ہم نے افطاری اکٹھے کی, مولانا عبدالودود صاحب نے, میں نے. تو میرے خیال اور پھر مدینہ جیسے برکت جگہ پہ ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے اچھی باتیں کرنی چاہیے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, صلح ہو گئی اب؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ. صحیح. جہاں بھی جاتے ہیں گاڑیاں اٹھوا دیتے ہیں, کبھی پاکستان کے ایئرپورٹ سے, کبھی یہاں پہ آ کے. یہ کیا سین ہے؟ کوئی دعا کرتے ہیں یار, یہ شروع کیا ہوا ہے. پچھلی دفعہ عمرے پہ آ رہے تھے تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گاڑی اٹھائی گئی, اور اچھا مزے کی بات یہ کہ دونوں دفعہ ارسلان کی گاڑی اٹھائی گئی ہے. ادھر یہ ہمیں چھوڑنے آ رہا تھا دبئی جا کی فلائٹ تھی ہماری, وہاں کانفرنس تھی, وہاں سے ہم نے ادھر آنا تھا. 500 گاڑی تھی, وہ کھڑی کی اور وہ اٹھا لی انہوں نے, وہ 1000 روپیہ دے کے جان چھوٹی, 2000 غالباً 1000 روپیہ. ابھی مسجد نبی کے باہر سے اٹھائی گئی, وہ بھی ارسلان کی گاڑی. وہ اس دن یاسر ندیم واجد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے فجر کے بعد, تو بیٹھے بیٹھے تو گپ شپ لگی تو بہت لمبی لگ گئی, تو 1.5-2 گھنٹے بیٹھے رہے. تو وہ مسجد نبی کے باہر آپ کو زیادہ پتا ہوگا ٹائمنگ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی دیر کے بعد گاڑی ہٹانی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوبارہ ہم کل وہاں سے گزرے تو غور کیا کہ جہاں پہ گاڑی کھڑی کی تھی اس کے سامنے نکر پہ وہ ان کی چوکی ہے پولیس والوں کی, وہ ثقیفہ بنی سعادہ سے آئے نا اس طرف, جو انہوں نے نیا ایکسٹینشن بنائی ہے. تو اس کے بعد جو ہوٹلز آتے ہیں تو وہاں جو نکر پہ چیک پوسٹ ہے اس کے بالکل سامنے اس نے جو ہے نا وہ کھڑی کی ہوئی تھی. تو ہم اشراق کے بھی بہت بعد آئے. یہ شکر ہے کہ ہم بالکل اسی ٹائم پہنچے جب وہ چڑھا رہا تھا. لیکن اس نے چڑھائی, اس نے کہا میں تھوڑا سا آگے جا کے اتاروں گا, اور 375 ریال کا اس نے جو ہے نا وہ فطورہ دے دیا. لیکن اس نے یہ کہا کہ آپ آ گئے ہیں فوراً اس لیے یہاں اتریے, ورنہ مدینہ سے باہر کوئی جگہ ہے وہاں پہ جا کے آپ کو لینی پڑتی ہے. اور اللہ اکبر, شکر ہے. صدقہ وغیرہ دینا تھا رسلان بھائی کو, کہنا تھا. آپ جب بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا مخالفے میں مخالفے ہیں. اچھا, یاسر واجدی صاحب سے ملاقات آپ کی ہوئی اس بار پھر دوبارہ ماشاءاللہ, تو کیا گفتگو رہی؟ دوبارہ تو نہیں, پہلی دفعہ ہوئی ان سے ملاقات. ہاں نہیں, پہلے آپ کی آن لائن. ہاں آن لائن تو 2000 میرا پہلا دوسرا انٹرویو تھا جو میں نے واجدی صاحب کے ساتھ کیا, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, تو واجدی صاحب کے ساتھ اس وقت کیا. پھر ابھی مفتی شمائل ندوی صاحب نے مناظرے کے بعد ان سے جب رابطہ ہوا تو پھر میں نے کہا یار کرتے ہیں. ندوی صاحب کا تو چونکہ ذرا وہ انڈین ہیں, ہم پاکستانی, تو ان کے لیے مسائل کے بھی معاملات ہیں. واجدی صاحب چونکہ امریکہ میں ہوتے ہیں, ان کے پاس وہاں کے سٹیزن بھی ہیں, تو ان کے اس طرح سے مسائل نہیں ہیں. اگرچہ یہ پڑھے دارالعلوم دیوبند میں ہیں, ان کے والد جو تھے وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے استاذ رہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ابھی کو 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو لیکن یہ وہاں ہوتے ہیں امریکہ میں, اور وہیں پہ اپنا ادارہ چلا رہے ہیں دارالعلوم آن لائن کے نام سے, اور اکیڈمی بھی ہے, اسکول بھی ہے. تو وہ پھر چلتے چلتے بھی اس دن بھی میں نے جب آیا تو میں نے انہیں کسی اور کام کے لیے میسج کیا. اچھا, تو میں نے کہا جی میں یہاں آیا ہوں تو یہ بات ہے. تو انہوں نے کہا یار میں بھی مدینہ میں ہوں. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے, میں عید مدینہ میں کروں گا, پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. پھر ہوگی. تو پھر ان سے ملاقات ہوئی, ماشاءاللہ بہت اچھی رہی ملاقات. باہمی دلچسپی کے جو امور تھے ان پہ تفصیلی بات چیت ہوئی, مشاورت ہوئی, بہت سارے موضوعات پہ, متنوع موضوعات تھے ماشاءاللہ. جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں, اور یاسر واجدی صاحب, کہ پاکستان میں بھی ایسی کوئی کلاس پاسبل ہے؟ پاکستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے, اور واجدی صاحب کے تیار کیے ہوئے لوگ ہیں. خصوصاً ان کا جو کورس تھا 2 سال آن لائن تخصص والا, اسی حوالے سے, جس میں شمائل ندوی صاحب بھی انرول تھے, انہوں نے جو وہیں سے پڑھا. اس طرح پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے وہ کورس کیا اور وہ اپنے تئیں کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے واجد صاحب کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی کہ ہم اس کو وہی تخصص فزیکلی پاکستان میں اگر ہو تو کیسے ہو, کیا ترتیب ہو. تو انہوں نے بہت سارے نام بتائے جنہوں نے ان سے پڑھا ہے, اور وہ کورس وہاں پہ وہ کروا سکتے ہیں. پھر یہ کہ ان کی اسی موضوع پہ وہ پوری کورس کا جو نصاب ہے اس پہ کتاب بھی آ رہی ہے, 2800 صفحات کی کتاب آ رہی ہے, مکتبہ بشرا اس کو چھاپ رہا ہے. تو وہ ہندوستان میں ابھی ریلیز ہوگی میرے خیال مئی میں, اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان کے اندر بھی ریلیز ہوگی. تو پاکستان میں ماشاءاللہ کام کرنے والے رجال بہت ہیں, بس کچھ لوگوں کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مقبولیت عطا فرما دیتا ہے. تو واجدی صاحب کا جو کام ہے, پھر انہوں نے جو اس کا ایک نبض پکڑی ہے, جس طریقے سے جو ان کا انداز گفتگو ہے, تو اس کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ پھر ایک ٹرینڈ سیٹر بن گئے ہیں اس معاملے میں. باقی کام کرنے والے افراد تو صدیوں سے الہاد پہ کر رہے ہیں, کوئی واجدی صاحب پہلے بندے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے ان کو مقبولیت اس لیے دی کہ وہ انہوں نے ایک بڑے پھر دارالعلوم دیوبند کی نسبت ہے ان کے ساتھ, ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہت بڑے شیخ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھتا ہے. میں کرنا چاہ رہا تھا پوڈ کاسٹ ندوی صاحب سے, لیکن نہیں ملاقات ہو سکی, ٹائم نہیں مل سکا. میرا ایک سوال تھا جو میں نے ان سے کرنا تھا. آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ, ان کے استادوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو وہ یہ سوال تھا, کافی سارے جو ہے وہ لوگوں نے کیا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ,
کہ ندوی صاحب نے چیلنج ایکسیپٹ کر کے تمام لوگوں کے لیے راستے کھول دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے راستے کھول دیے، وہ جب مرضی چاہے جہاں مرضی چاہیں بک بک کر سکتے ہیں. کیا واقعی سے؟ اچھا بات یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا نا اس کے سامنے آپ سورج بھی لے آئیں گے تو وہ کہے گا نہیں یہ سورج نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. جس نے ماننا ہے اس کو ایک دلیل چاہیے ہوتی ہے. کل بھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ دوستوں کے ساتھ بات چل رہی تھی کہ ایسے تبلیغ پہ بات چل رہی ہے نا، تو انہوں نے کہا اہل عرب جو ہے، میرے والد صاحب بھی فرمایا کرتے ہیں کہ ان کے دل بہت وسیع ہیں، وہ ضد نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں. جب انہیں بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ ورنہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو. جو یہ والے لوگ ہیں جنہوں نے رستے کھولنے، جن کے لیے وہ ضد والے ہیں، وہ عناد والے ہیں، وہ بغض والے ہیں، وہ نہ ماننے والے ہیں. جس طرح مفتی یاسر ندیم واجد صاحب کا مناظرہ ہوا تھا مشہور زمانہ امریکہ کے اندر ہی اویس اقبال کے ساتھ، جو پاکستانی ہے، پاکستانی میڈیا میں غامدی صاحب کے ساتھ بطور ہوسٹ کام کر چکا ہے. 2-2.5 گھنٹے کا طویل مناظرہ ہوا تھا، وہ بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا، میں نے پرسوں جو بھی اپنے چینل میں اس کا لنک شیئر کیا، بہت سارے لوگوں نے مانگا ہوا تھا. اب اس کے اندر واجد صاحب نے ہر چیز واضح کر دی ہے، لیکن ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، نہیں مان رہا. اسی طرح اسلام کے جو یہ شہزادے ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنی اپنی متعلقہ فیلڈز کے اندر، انہوں نے دلائل کے ذریعے، اور دلائل بھی وہ جو ان کے اس کے مطابق تھے، ان کی طرف سے ان کے پیرامیٹرز کے مطابق تھا. جس طرح اگر آپ وہ سنیں شمائل ندوی صاحب کا اور جاوید اختر صاحب کو، اس میں شمائل ندوی صاحب خود پہلے کہتے ہیں کہ میں کوئی دلیل قرآن سے نہیں دوں گا، حدیث سے نہیں دوں گا، کیونکہ قرآن حدیث آپ نہیں مانتے نہیں بالکل، اور میں میتھ سے نہیں دوں گا کیونکہ میتھ اس چیز کی کتاب نہیں ہے، سبجیکٹ نہیں ہے. تو اس سے موضوع سے متعلقہ جو چیزیں تھیں جن کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ وہاں سے دلائل دیے، لیکن پھر بھی نہیں ماننا تو ان کو زبردستی کسی نے تو منوایا نہیں جا سکتا. تو اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، ملحدین کے اعتراضات اور ان کے شکوک و شبہات سن کے وہ بھی تشکیک کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. جب اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس طرح کے موضوعات پہ بات ہوتی ہے، تو ان کے ڈاؤٹس کلیئر ہوتے ہیں اور وہ واپس پلٹ آتے ہیں اسی راستے سے جہاں تک وہ پہنچے ہوتے ہیں. وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، دین کی طرف جو ہے نا، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف لوٹ آتے ہیں. تو اس لیے ایسی بات کرنا کہ جی اس سے ان لوگوں کے لیے راستہ کھلا ہے، راستے تو شروع سے ہی کھلے ہوئے ہیں کہ جب سب لوگ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اپنی بک بک کر ہی رہے ہیں، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. پھر اچھا اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر لوگ کہیں گے دیکھا کوئی جواب ہی کوئی نہیں مولویوں کو. اگر جواب دے رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی راستہ کھول رہے ہیں. تو خیر بہرحال بہترین انشاءاللہ موقع ملا تو ان کو بھی بلائیں گے پوڈ کاسٹ پہ، ان سے بھی اس بات کے اوپر ذکر کریں گے مزید. اچھا عمار بھائی، کبھی آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ٹوپی پہن کے، کبھی ٹوپی اتار کے، یہ کیا سین ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہزاروں دفعہ مجھ سے پوچھا گیا. میرا مزاج ایسا ہی، میں شروع سے ہی ایسا ہی ہوں، مدرسے میں بھی ایسا ہی تھا. اچھا. تو آوارہ گرد قسم کا بندہ تھا. تو یہ ایسا بھی ہے کہ بزرگوں کے کہنے پہ ہم نے اتاری ہوئی ہے. اچھا. سمجھ لیں کہ ہم انڈر کور ایجنٹ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں ایک تقریب میں گیا، وہاں ٹوپی پہن کے چلا گیا، اتنے سارے علماء ہوں گے تو مناسب نہیں ہے، میں بغیر ٹوپی لی اور پہن کے چلا گیا. تو مجھے بعد میں فون آیا ایک بہت بڑے عالم کا، بزرگوں کا، کہ بیٹا اتنے سارے اتنے مولوی ہے سیگے، تینوں بھی مولوی بننے دی کی لوڑ سی. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی آپ کو لوگ دنیا دار وغیرہ یہ وہ دنیا دار سمجھ کے سنتے ہیں، تو آپ اسی طرح جس طرح آپ ہو اسی طرح رہو. میں پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب فوت ہوئے ابھی چکوال والے، تو میں پچھلے سال ان کے اجتماع میں گیا، تو وہاں پہ ہمارے دوست امیر اسامہ تھے. تو انہوں نے کہا پیر عبدالرحیم صاحب نے کہ آپ نے بیٹا بیان کرنا ہے یہاں پہ. میں اب دیکھوں کہ جی اسٹیج پہ سارے سفید ریش بزرگ بڑے بڑے امامے میں پہنے اور میں بغیر ٹوپی کے تھا. تو میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ہمیں ایسے ہی اچھے لگتے ہو، آپ نے بات کرنی ہے اسی طرح. تو میں کھڑا ہوا، بیان کیا، اور سارے سفید اماموں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اتنا پیار کیا بیان کے بعد. جب میں وہاں سے اترا تو میں نے وہ ویڈیو لگائی فیس بک پہ، اور نیچے کامنٹس، کم از کم بزرگوں کی مجلس میں تو جاتے ہوئے ٹوپی پہن لیا کرو، یہ وہ فلانا. میں نے کہا یار بزرگوں کو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے نا، نویں جنہوں نے دین چڑھے ہیں نا. مثلا مختار الدین شاہ صاحب کا مجھے یاد ہے، اسلام آباد میں ممتاز سٹی میں گیا، ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی میں نے. تو سر جی نے ساتھ بٹھایا اور کھانا ڈال رہے تھے میرے لیے نا پلیٹ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت پیار فرماتے تھے. تو اچانک انہوں نے یوں دیکھا میری طرف تو پوچھا ٹوپی کدھر ہے. تو پھر میں تھوڑا سا شرمایا. تو پھر سامنے مفتی مجیب صاحب تھے، راولپنڈی کے ہیں، صادق آباد میں ان کا مدرسہ ہے بہت شاندار، وہ خود بھی بہت اچھے خطیب ہیں ماشاء اللہ. تو انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جانتے ہیں آپ، حالانکہ ان سے میرا اچھا تعلق ہے، آپ ان کو کہتے ہیں مختار الدین شاہ صاحب، آپ جانتے ہیں اس کو، یہ عمار ہے، یہ ہماری لسان ہے، اور اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کے پیٹ میں ٹوپی ہے. اچھا. تو لیکن خیر اس کے بعد میں حضرت کے سامنے جب جاتا تھا ٹوپی پہن کے جاتا تھا. تو بہرحال ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں، کبھی اتار دیتے ہیں، جب دل چاہا پہن لیے. تو
پہننی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی ہدایات کے مطابق ہی ہم جو ہے نا وہ، چونکہ میدان ایسا ہے، محاذ ایسا ہے، تو ہم اس میں پھر اپنا شروع سے اسی طرح گلفنٹر سے قسم کے لوگ ہیں ہم، تو اس لیے زیادہ سنجیدہ نہ لے لوگ اس چیز کو. مدارس کا مقدمہ بیان کرنے میں اور حکومت کو سرعام للکارنے میں کوئی ادارہ کبھی کسی نے فنڈ کیا ہو؟ بالکل کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ شاہ صاحب جو ہے نا وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے بھیجتے ہیں کہ آپ مدارس کا مقدمہ لڑیں اور آپ حکومت کو للکاریں. اس سے پہلے وہ جو بائیڈن صاحب مدظ اللہ علی جو ہے نا وہ ہر مہینے کو $2-3 ملین میرے اکاؤنٹ میں ڈالتے تھے. اللہ اکبر. یونائٹڈ نیشن میں منتیں ترلے کر رہی ہے کہ آپ ہمارے پیسے بھی قبول کر لیں. آپ مدارس کا مقدمہ لڑتے ہیں اور حکومت کو للکارتے ہیں. کس نے پیسے دینے ہیں یار؟ جو دینے والے بھی ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے کہ یہ بندہ تھے تو وہ تو بھاگ جاتے ہیں. جو پی آرز ہیں بہت ساری، ہماری بہت اچھی پی آرز ڈیل چل رہی ہوتی ہے ہماری بہت اچھی، لیکن وہ جب کوئی ویڈیو میری ایسی آتی ہے کہ یار یہ بندہ تو بہت کنٹروورشل ٹاپک سے بات کرتا ہے، ہم نے اس بندے کے ساتھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ کی ایک پی آر کریے 2-3 لاکھ روپے کے لیے، میں اپنے ٹاپکس تو نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ تو سیلیبریٹی کو اور انفلوئنسر وغیرہ کو مختلف پروموشنز آتی رہتی ہیں. کوئی پروموشن آپ کو آئی ہو اور پھر آپ نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی میری یہ فیلڈ ہے ہی نہیں؟ ہاں آتی ہیں بہت ساری. ابھی سال پہلے کی بات ہے، میں اسلام آباد نیا آیا تھا. یہ جو آج کل بھی چل رہی ہیں کہ آپ گیم کھیلیں پیسے کمائیں، یہ میرا پرومو کوڈ لگائیں، بیٹنگ ہے. تو مجھے سال پہلے اسی طرح ایک نہیں 2-3 گیمز والوں نے رابطہ کیا، اور یہ بڑے بڑے ہمارے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ اس پہ کر رہے ہیں اور پتہ بھی ہے ان کو کہ اس میں لوگوں کا پیسہ لوٹا جانا ہے. شروع میں وہ پیسے دیتے ہیں، بعد میں لوٹ لیتے ہیں، اور نہ بھی لوٹا جائے یہ حرام ہے. تو اس کی طرف سے مجھے 5-5 لاکھ کی آفرز بھی آئیں کہ آپ جو ہے نا اس گیم کو پروموٹ کریں، اور اس میں آپ کو انسینٹیو بھی ملے گا. جتنے بندے آپ کے ریفرنس سے، وہ لنک بھی دیتے ہیں نا، جب آپ پرومو کوڈ یہ لگائیں گے تو آپ کو اتنے % کیش بیک ملے گا. لیکن میں نے کہا جی یہ تو ویسے ہی حرام ہے، ہم نہیں کرتے. باقی جو آتی ہیں تو صحیح. پچھلی عید بھی ماشاءاللہ آپ نے مدینہ المنورہ میں کی، اور ابھی بھی آپ یہاں پہ موجود ہیں. کوئی خاص وجہ عید پہ؟ ہائے، مدینہ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی وجہ بچتی نہیں ہے. تو پچھلے سال رمضان میں ترتیب بنی تھی، ہم حاضر ہوئے تو عید الحمدللہ پہلی دفعہ مدینہ میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی. تو وہ جو لطف تھا، وہ جو مزہ تھا، اور ایک ذہنی سکون جو ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عید کرنے کا، تو اس دفعہ پھر جب سے رمضان شروع ہوا تھا دل میں کہ یار اللہ کرے کو ترتیب بن جائے، اللہ کرے چلے جائیں ہم. اور اس میں رکاوٹیں بھی بڑی آتی رہیں. تو ویزا میں نے کو 5-6 دن میرا پڑا رہا کراچی میں، ایک ہمارے دوست ہیں ان کی کمپنی میں نہیں لگ رہا تھا. پھر اسلام آباد میں ایک اور یہ ساریہ صاحب کو دیا، انہوں نے خیر 2-1 دن میں جو ہے نا وہ نکلوا دیا، اور بس پھر اگلے دن ہم نے ٹکٹ کی، اور 16 کو ہم جو ہے مکہ آئے، اور 2 دن بعد مدینہ، اور 20 کو عید. الحمدللہ یہ سعادت بھی ہمیں نصیب ہوئی کہ اس سال بھی ہم نے عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں گزاری، اور اس کے نورانی ماحول میں ہمیں یہ وقت گزارنے کا موقع ملا الحمدللہ. اگرچہ گھر والے کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ بھی نہیں تھے تو اس دفعہ بھی آپ جا رہے ہیں، تو بچے جو ہے نا وہ بہت، میری 3 بیٹیاں الحمدللہ ماشاءاللہ، تو وہ بہت مس کرتی ہیں. تو میں انہوں نے کہتا ہوں مجھے وڈی تو نکی جڑی ہے نا وہ مدینے والی. اور اسی چکر میں پچھلی دفعہ چھوٹی عید میں نے ادھر گزاری تھی، تو بڑی عید ہم بہاڑی بھی نہیں گئے، اسلام آباد میں گزاری کہ پورا ٹائم صرف اپنے بچوں کو دے سکیں. پھر اور بہاڑی یہ ہوتا ہے کہ سسرال بھی ہے، والدین بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو عید کے بعد ہم بہاڑی گئے تاکہ تسلی سے جو ہے نا. تو یہ اس لیے پھر، لیکن میں نے کہا جی جانا تو ہے. ہمارے جاننے والوں کو کیا آپ نصیحت دیں گے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے حوالے سے؟ اگر حاضری ہو تو کیسی ہونی چاہیے؟ حاضری ہو تو قبولیت والی ہو. اللہ سے میں جب بھی مانگتا ہوں تو میں حاضری نہیں مانگتا، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ تو مقبول حاضری عطا فرما. سبحان اللہ. حاضریاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ان میں خصوصاً پاکستان کے لوگوں کو بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے شاید عمرے بھی ادا نہ ہو رہے ہوں. یعنی انہیں اچھا ایک اور چیز، یہ تو وہ لوگ ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مجھے ابھی پہلی دفعہ جب ہم عمرہ کر رہے تھے آتے ہی، تو مجھے مطاف کے اندر ایک بندہ ملا، اس نے کہا یار طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ میں نے کہا وہ جو سبز لائٹ نظر آ رہی ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے. کہتے ہیں اچھا. وہ ہمارے ساتھ ساتھ آیا، تھوڑا آگے گئے، سبز لائٹ آئی تو وہاں طواف شروع کرنے لگے. تو اس نے کہا جی آپ نے یوں یہ جو استلام کرتے ہیں کیا پڑھا ہے؟ میں نے اس کو بتایا یہ پڑھتے ہیں. اچھا خیر طواف کرنا شروع کیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں؟
उसने कहा जी पहली दफ़ा आया हूँ। मैंने कहा कहाँ से आए हैं आप? उसने कहा मैं इधर सऊदी अरब में होता हूँ, 3 साल हो गए हैं मुझे, तो मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ। तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार 3 साल हो गए हैं आपको सऊदी अरब में काम करने के लिए आए हुए आप, और उम्रा अदा करने पहली दफ़ा आ रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता है। तो आप अंदाज़ा करें जो पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं और बिल्कुल गाइडेंस ना होने के बराबर है, को पता ही नहीं है उनको। आपने हरम उस मताफ में देखा होगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन बांग्लादेश, इंडिया के जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ एक ग्रुप लीडर होता है, आलिम होता जी, है, ऐसा ही वो उनको पूरा बता रहा होता है, कर रहा होता है, और पहले से ट्रेनिंग होके आ रही होती ऐसा ही है, है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पाकिस्तान में के जो लोग हैं वो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे होते हैं, कुछ पता नहीं होता उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बस वही बात है कि नाले जो करने वही असी करते जाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत सारे मामलात जो है ना वो दम पड़ जाते हैं उनको, जी, लेकिन कुछ पता ही नहीं होता। कुछ पता नहीं, बिल्कुल। मेरी ऑलरेडी जो है 1-2 गेस्ट से बात हुई थी जो कि हज उम्रे का काम करते हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप उम्रे को ग्रुप की शक्ल में क्यों नहीं लेकर आते यहाँ पे, जैसे कि इंडोनेशिया, जैसे कि आप बता रहे हैं, जब ग्रुप आते हैं ना, इनके बैग एक जैसे होते हैं, औरतों के स्कार्फ एक जैसे होते हैं, फिर औरतें दरमियान में होती हैं, साइडों पे मर्द होते हैं, पूरा जुर्मट बनाया होता है, जब तवाफ़ कर रहे होते हैं ये लोग, इतना खूबसूरत ग्रुप लगता है वो पता चलता है। असल में वो लोग एक तो मलेशिया वगैरह में वहाँ पे हज बहुत महंगा है। पाकिस्तान में हज होता है वो 4,500 5,000 डॉलर में जाके बनता है सबसे, यानी कि जो अच्छे हज है। जो मलेशिया में वहाँ पे 14,000 15,000 डॉलर में जाके हज बनता है। फिर आपको 20-20 साल लाइनों में लगना पड़ता है, आपको पैदा होते ही कमेटियां डालनी पड़ती हैं, जमा करवाने पड़ते हैं, सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है हज पे आने के लिए। आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, जिस तरह यहाँ पे लाइसेंस का होता है, आप जाएंगे क्लासेस अटेंड करेंगे, पॉइंट्स होते हैं वो मिलेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, फिर लाइसेंस मिलेगा। इसी तरह हज का वहाँ पे ये है कि आपको बाकायदा तौर पे क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, अटेंड करनी पड़ेंगी, फिर आपको उनकी बुनियाद पे आपके पहले स्टार्स मिलेंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर आपको सर्टिफिकेशन होगी, फिर आप एल होंगे हज करने के लिए। पाकिस्तान में सस्ता होवे तो बस जितनी मर्जी दूर होवे जियो मर्जी होवे, तो वो लोग ये हज उन्हीं हाजियों के खर्चे में से उस आलिम का खर्चा भी निकालते हैं, उसको साथ भेजते हैं। जी। पाकिस्तान में तो जी वो 2.20 का दे रहा है, मुझे जी 2.10 का मिल रहा है वहां से, मैं तो वहां से जाऊंगा। ऐसा ही। तो लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि जब आप इतने पैसे खर्च करके आ रहे हैं, और वो लोग जो, और अक्सरियत पाकिस्तान में जो आ रहे हैं वो गरीब लोग हैं जो जिंदगी में एक दफा आ रहे हैं, दोबारा उनको मौका ही नहीं मिलना। कोई बेचारा बकरियां बेच के आ रहा है, कोई गाय बेच के आ रहा है, कोई मजदूरियां करके आ रहा है, अल्लाह से मांग के आ रहा है, कमेटियां डाल के आ रहा है। तो फिर आप आने के बाद भी यहाँ पे उसके जो लवाजमात हैं वो पूरे ना करें, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। मैं बताऊं कि मैं जब पहली दफा आया था 2017 में वालिद साहब के साथ, तो मैं उस वक्त अपना सादा मोबाइल भी साथ में लेके आया था, वो भी वहां रख के आए थे। अच्छा। यानी मेरे पास एक टच मोबाइल था, एक वीडियोस के लिए, एक सादा मोबाइल होता था, दोनों मोबाइल वहां रख के आए थे बगैर किसी चीज की। और उस वक्त अभी हमारे साथ एक साथी हैं, वो पहली दफा आए हैं ना, तो मैं उन्हें बता रहा था कि आप पहली दफा आए हैं तो आपको ये इस तरह वक्त गुजारना चाहिए। तो पहली दफा शौक भी ज्यादा होता, जाहिर बात है जी। और फिर ये कि पहला मौका होता है, तो उसमें तो बंदे को मुकम्मल तौर पे मैनेज करके वक्त को लेके चलना होता है। हर दफा ही करना चाहिए, ये कोई बात नहीं है कि पहली दफा और दूसरी दफा, लेकिन चूंकि यहाँ आके दीगर चीजें भी मामलात भी होते हैं, तो लोग जो है ना वो जो अक्सर पाकिस्तान से आ रहे होते हैं उनका पहली और आखिरी दफा होता है उनके जो हालात होते हैं। तो उस सूरत में आके बगैर सीखे आ जाना, उलमा की रहनुमाई लिए बगैर आ जाना और भेड़ बकरियों की तरह उमरा कर लेना, इससे बहुत सारे मामला खराब होते हैं। तो मकबूल हाजिरी वही है जिसमें आप प्रॉपर अपने उलमा के पास जाएं, उनके पास बैठें, तरबीती वर्कशॉप्स लें, और इसमें हमारे उलमा को भी चाहिए। मिसाल के तौर पर जामिया शरीफिया लाहौर में हर महीने में या गालिबन हर महीने में 2 दफा मौलाना यूसुफ खान साहब के वो ट्रेनिंग करवाते हैं, सेशन उम्रे का और हज का। सही है, बाकी शहरों में बहुत कम है ये मामला, तो शहरों ना होने के बराबर है। तो शहरों में उलमा को चाहिए, देहातों में, इवन शहरों में नहीं सिर्फ देहातों में जो वहाँ के मकामी उलमा कराम है, उनको चाहिए कि हर 2-3 महीने बाद कोई ऐसा सेशन रखें जिसमें उम्रे का तरीका बताएं, 3D मॉडल्स के जरिए हो, वीडियोस के जरिए हो। उससे न सिर्फ ये कि जो आने वाले हैं वो चीजें सीखेंगे, बल्कि जो नई भी जिसको आने की तो उसको शौक पैदा होगा, वो फिर एफर्ट करेगा, वो कोशिश करेगा, तो उसमें आपका हिस्सा भी डल जाएगा। और मौलवी साहब के लिए ये बात भी है कि यार 6-7 बंदे सीखने करेंगे तो वो कहेंगे यार मौलवी साहब ने भी ना लाया, चलिए आपका भी जुगाड़ लग जाएगा। सही है, तो आप इस सोच से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसके मुताबिक मेरा काम होना चाहिए। सही। अब आखिरी सवाल करके फिर पॉडकास्ट को मुकम्मल करते हैं। ऑफ लोडिंग का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, हत्ता कि हमारा अपना दोस्त भी उसको ऑफलोड किया गया, जबकि वो पहले उसका बिल्कुल जो डाटा है ओके वाला सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर, ठीक है। वो तकरीबन पिछले 2-3 सालों से आता है हमारे पास, हर साल ही आता है, ठीक है। 3 महीने रहते हैं, उम्रा यहाँ पे रमज़ान मुबारक पूरा महीना यहाँ पे गुजारते, फिर वापस चले जाते। फैमिली के साथ भी आए,
ٹھیک ہے. اس بار وہ اکیلے آ رہے تھے, ان کو بھی آف لوڈ کر دیا. کیا ترتیب ہے ان کی, کیوں آف لوڈ کیا جاتا ہے؟ یہ سب ڈاکومنٹس ڈیٹا سب کلیئر ہے. سینسٹیو ایشو ہے آف لوڈنگ کا, اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ بڑھ گیا, اور اس میں ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ لوگ بیچارے ان کی ویڈیوز دیکھ کے دل کٹتا ہے, رونا آتا ہے کہ یار بیچاروں نے کتنی محنت مشقت سے ویزا ٹکٹیں ہر چیز معاملات کیے, اور ان کو اینڈ ٹائم پہ آف لوڈ کر دیا گیا. تو اور اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, واضح پالیسی ہونا کبھی, جیسے مثال کے طور پہ سعودی عرب آنے والوں کے لیے تھا پروٹیکٹر لازمی ہے جی. اب وہ کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ پروٹیکٹر بھی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے, لیکن اس کو آف لوڈ کر دیا گیا. ایسا ہی ہے. اب پچھلے سال رمضان میں, یعنی میں جب عمرے کے لیے آ رہا تھا, میں رف سے کپڑے پہنے ہوئے, میں نے بال میرے بکھرے ہوئے, کیونکہ ایئرپورٹ پہ آگے ہم نے احرام باندھنا ہوتا ہے. تو میں نے 2 دن سے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کاموں میں معاملات میں لگا ہوا تھا, تو میں نے کہا کیا پہنے, ایئرپورٹ پہ جا کے اتاروں گا, وہاں احرام پہننا. ویسے ہی میں ایئرپورٹ پہ آ گیا, میرا حلیہ ایسا جیسے واقعی کسی مزدور کا ہوتا ہے. تو ایئرپورٹ پہ آیا, اس نے مجھے دیکھا, کیا کرتے, یہ کدھر جا رہے ہیں, میں نے کہا عمرہ کرنے جا رہا ہوں, ریٹرن ٹکٹ یہ رہی, فلان کا سارا کچھ ہو گیا. نہیں آپ ہماری میڈم کے پاس جائیں. میڈم کے پاس چلے گئے, میڈم دیکھ رہی ہے, کر رہی ہے. اس کو میں نے پھر تنگ آ کے بتایا, میں نے کہا یار آپ کیا حلیے پہ جج کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یار یہ میں ولاگر ہوں, یہ میں کمپنی ہے ماسلامہ, اس کا میڈیا ڈائریکٹر ہوں. یہ اس نے پھر واقعی پیج کھول کے دیکھا, اچھا یہ عمار خان یاسر ولاگ, یہ آپ ہی ہیں؟ اچھا لگ تو نہیں رہے. میں کہا یار آواز نہیں, آپ ویڈیو سننے کرنے. پھر آپ نے ہوٹل بکنگ نہیں ہے آپ کی. میں نے کہا جی یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں, سی او ہیں معراج الدین نصیر صاحب, یہ اس وقت وہیں پہ ہیں, انہوں نے ہوٹل بک کیا ہوا ہے, میں نے انہیں کے ساتھ جا کے رہنا ہے. تو اچھا تو اپنا کارڈ دیں. میں نے پھر ان کا اپنا کارڈ نکال کے دیا, انہوں نے دیکھا کہ اچھا جی ہاں میڈیا ڈائریکٹر فلاں, اسپوکس پرسن فلاں, سی ای او فلاں. پھر جا کے انہوں نے کوئی 15 منٹ تفتیش کرنے کے بعد جب پیج پہ ایون کہ ماسلامہ کی ویب سائٹ تک انہوں نے ویریفائی کیا کہ ہاں واقعی یہ بزنس موجود ہے, اور میرے اس پہ بھی پیج پہ بھی لگا ہوا ہے سارا, اس کی ویڈیوز ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جائیں آپ. تو میں حیران ہوا کہ یار مطلب میں کوئی 4-5واں میرا باہر کا ٹریول تھا, میں اس سے پہلے دبئی جا چکا ہوں 2 دفعہ, اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, ان سے بہت لمبی چوڑی تفتیش تھی, حالانکہ ان کے 10 پہلے عمرے ہو چکے ہیں. یہ شکر ہے آف لوڈنگ نہیں ہوئی, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کیا ہیں. ٹھیک ہے سختی ہونی چاہیے, اب ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈنکی لگ رہی ہے, ہمارا پاسپورٹ بہت نیچے جا رہا ہے, دنیا کے ملائیشیا سے بہت سارے لوگوں کو ہماروں کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے, لیکن آپ اس کا کوئی جامع میکانزم بنائیں کہ کسی کو, اب 2-2.5 لاکھ روپے کی بندے نے ٹکٹ لی ہے اور آپ نے اس کو آف لوڈ کر دیا, وہ 2-2.5 لاکھ اس بیچارے نے اکٹھا کیسے کیا ہے, اس نے کسی سے قرض لیا ہے, کیا کیا. اب آپ کا جو بندہ ہے آپ خود سوچیں, وہ اس کا کیا نقصان ہوگا. اس کی سیلری 35,000 ہے, ٹھیک ہے, وہ تقریباً اس کو 270 کا پڑا تھا ویزا, 3 مہینے کا لگوا کے, اور رمضان یہاں پہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ رمضان میرا یہاں پہ گزرے, اعتکاف بھی بیٹھتا ہے مسجد نبی شریف میں آ کے. کوئی اگر کمپلین ہے کہ اس کے خلاف, وہ آپ ڈیٹا سیو کریں اپنے پاس, اس بہا پہ آپ آف لوڈ کریں. اگر وہ واپس نہیں آیا ٹائم ٹو ٹائم, تو پھر آپ کے پاس آٹومیٹک آن لائن آ جاتی ہے, ہر چیز آن لائن سسٹم ہے, پھر آپ آف لائن کرتے ہیں, وہ اچھا لگتے ہیں. اگر بکنگ اس کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر واپسی کی ٹکٹ نہیں ہے, آپ ویریفائڈ کریں نا وہاں پہ, اس کو آف لوڈ کر دیا پھر, اور 2 دفعہ کیا اس کو. ہاں بالکل, معاملات کو صحیح کرنا چاہیے, سدھارنا چاہیے, لیکن اس طرح مطلب شک کی بنیاد پہ صرف, اور یہ کہ آپ ریزن لکھ کے دیں نا, تاکہ آپ کورٹ کے اندر پروو ہو سکے کوئی بندہ ہے جینون ہے. جیسے لاہور میں پچھلے دن ایک بندے کو اتارا, وہ ہائی کورٹ لے گیا, جا کر ان کو سزا ہوئی, لیکن چور دروازے کھولتے چلے جا رہے ہیں اس طرح. 50,000 روپیہ دے, سیٹنگ کریں, آپ ڈائریکٹ اندر جائیں. اس نے اگلا میسج مجھے یہی کیا تھا دوست نے, کہ مجھ سے اتنا بندہ مانگ رہا ہے فلاں ایجنسی والا, تو میں آ جاؤں گا کل تک. میں نے کہا کیوں برباد کرو گے پیسہ, چھوڑو آپ. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے یار. تو یہ سین چلتے جا رہے ہیں یہاں پہ. پاکستانی بھیک مانگے تو بہت زیادہ ہے. اب باتیں میں نے پرسوں پکڑا ہے یار, جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں ہم, تو سامنے ایک بندہ, مزے کی سٹوری سناتا ہوں میں آپ کو, میرے پاس ویڈیو بھی ہے اس بندے کی. میں پہلے 10-12 دیکھے, ان سے ویسے بات کی نا, سمجھایا کہ یار خدا کا خوف کرو. اس کی میں نے کہا ویڈیو بناؤ. اچھا میں نے ویڈیو اس کی, میں نے کہا کیا کر رہے ہو, کہتا میں انڈین ہوں, تمہیں کیا مسئلہ ہے. پاکستانی نے نیا وہ شروع کر لیا. میں نے فوراً اسے کہا, میں نے کہا تیرے چہرے پہ لکھا ہوا تو پاکستانی ہے, کدھر ہے پاسپورٹ تمہارا. میرا پاسپورٹ مکے میں ہے. کدھر سے ہو. حیدرآباد سے ہوں. کون سے حیدرآباد سے. وہ جو کراچی کے ساتھ ہے. میں نے کہا ہاں مان گیا نا ابھی, کیوں مانگ رہے ہو. کل چلا جاؤں گا, بس آج مانگ رہا ہوں. یار وہ ایسا ڈرنے سے بات کر رہا ہے جیسے یہاں میں بھیک مانگنا اس کا حق ہو. کل چلا جاؤں گا, بس آج مانگ رہا ہوں. میں سامان کدھر تمہارا, وہ مکے میں پڑا ہوا ہے. میں نے کس پہ آیا, عمرے کے ویزے پہ آیا ہوا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس پر آپ نے پہلے بھی بات چیت کی تھی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی کنٹرول کر پائے. یار اس کو میرا خیال ہے جو ایجنسیز ہیں نا ہماری ٹریول ایجنسیز, ان کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو تو سب پتا ہوتا ہے نا, وہ تو خود بھیجتے ان کو تو سب پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں کیا کام کرتا ہے, اس کو عمرے میں بھیج رہے ہیں. یہ ساریہ صاحب بیٹھے ہیں خود عمرے کا کام کرتے ہیں. بڑی بات کہ میں نے جس دوست کا میں حوالہ دے رہا ہوں, ان کا جو ہے وہ اقامہ نمبر بھی میں نے اپنا بھیجا,
میں نے کہا آپ میرے پاس آ رہے ہیں، اقامہ یہ بطور وارنٹی رکھ لیں، اگر وہاں پہ وہ مانگتے ہیں تو میرا اقامہ دکھا دینا، فوٹو کاپی میں نے بھیجی، اور پھر میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا، میں نے کہا اگر ایئرپورٹ پہ کوئی پرابلم ہو تو مجھے کال کر لینا، کیونکہ میرے اپنے پوڈ کاسٹ کے 2-3 چیزیں تھیں وہ میں منگوا رہا تھا، تو میں اس حوالے سے بھی میں نے ان کو سپورٹ کیا، پھر بھی اس کو آف لوڈ کیا۔ تو یہ جو بیکاری مافیا اس میں جب تک یہ انوالو نہیں ہوگی ایجنسی اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ ابھی لیٹسٹ خبر جو آپ نے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہوگی، یہاں سے 2 خواتین ڈیپورٹ ہوئی ہیں اور جا کے انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ ہمیں ایک خاتون نے مفت عمرے کا لالچ دے کے یہاں پہ لائی، ہم نے عمرہ بھی نہیں کروایا اور ہم سے غلط کام کروانے شروع کر دیے یہاں پہ جدہ میں، صحیح ہے۔ اس میں نے کچھ 1.5-2 سال پہلے ولاگ کیا تھا جب دبئی کے ویزے پاکستانیوں کے لیے بین ہوئے تھے نا، تو وہ خواتین جو 3 دبئی کے وزٹ ویزے پہ جاتی تھی اور وہاں جا کے غلط کاموں میں انوالو ہوتی تھی، دبئی کے ویزے بند ہوئے تو وہ عمرے کے ویزوں پہ سعودی عرب میں یہاں پہ وہ انہوں نے سارا کام شفٹ کیا اور یہاں پہ آ کے سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو آف لوڈنگ والے ایشوز ہیں، آپ اس طرح کے لوگوں کو پکڑیں جی، اب ان کے چکر میں آپ نے ایک چور دروازہ کھولا اپنے کمانے کا، جی، اور وہ لوگ پھر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ پھر ابھی وہ جو کراچی والا ہے گرینڈ آپریشن والا، وہ بھی عمرے پہ آیا ہوا تھا، اس کی میں نے کتنی ویڈیوز دیکھی اس کی کتنی ویڈیو یہاں پہ بھکاریوں کی۔ میں پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ ہوا تھا اگین دوبارہ پھر، اچھا، تو ہم نے کہا آپ حضرت مدینہ میں ہیں، مکہ میں ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہتے میں دیکھتا ہوں بھائی یہ بھی عبادت ہے نا، ہوئے مجھ سے رہا نہیں جاتا، میرا دل کرتا ہے میں اس کی گردن مروڑ دوں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے تو جو ہے نا ہمارا پھر یہی حال ہوا ہے، پھر انہی لوگوں کی وجہ سے تو یہ آف لوڈنگ والا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بہت زیادہ میں کہتا ہوں یہ ظلم ہے آف لوڈنگ والا۔ اگر کوئی اتھورائز کوئی سسٹم آتا ہے تو وہ لے کر آنا چاہیے، ان کو اتھورائز ہو تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو۔ یہ تو عام بندے کو بھی آف لوڈ کر رہے ہیں، خاص کو بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ جس کے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے نا اس کو آف لوڈ کر رہے ہیں 110%۔ اگر کوئی وہ کسی کو اپنے ساتھ ملا لے، عورت بنا کے لے کر جائے گا، اس کو نہیں روکیں گے۔ اب ساریہ صاحب کو تو میں عورت بنا نہیں سکتا تھا۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی وجہ سے نکل کے آگے، ٹھیک ہے، نام چلتا ہے، اب عام بندہ کیا کرے؟ اللہ فرمائے، جب بھی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، سچی بات ہے، اب سفر کرنا ہوتا ہے تو یہ خدشہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے، یا اللہ ساڑھے پیسے ضائع نہ کرائیں، آف لوڈنگ نہ ہو جائے۔ کوئی بھی بندہ ہے، ایون کہ میں نے اب وہ ہمارے اچھے خاصے دوست ہیں، ایون لاکھوں میں کماتے ہیں، اچھا خاصا بینک بیلنس ہے، وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا ایئرپورٹ پہ فلاں کنٹری جا رہے ہیں، تو وہ بندہ ہے ایئرپورٹ پہ جو فیسیلیٹیٹ کر دے، کو 5-7 ہزار اس کو دے دیں گے، یعنی ڈر ہوتا ہے انہیں کہ آف لوڈنگ کا، اور ماشاءاللہ سے کمائیاں چل رہی ہیں، کمائیاں اس کی الگ چل رہی ہیں۔ ایجنسی والا جو ہے وہ ٹکٹ لینے سے پہلے بولتا ہے اگر وہ آف لوڈ ہو گئے تو ریٹرن آپ کو واپس مل جائے گا، اتنا پیسہ یہ ہو جائے گا، اس کی اپنی دکان کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر آپ کو ایئرپورٹ سے بھی نکلنا ہے مجھے اتنے اور پے کر دو، میں ایئرپورٹ سے بھی نکلوا دوں گا، وہ الگ دکان اس نے کھولی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ استاد جی، آپ نے وقت دیا۔ جزاکم اللہ خیر، صاحب تو آپ ہے یار۔ آپ میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا، یہ وہ ہیں کہ پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے میں نے رابطہ کیا تھا، اور رابطہ ایسا ہوا کہ پہلے میسج پہ ہی جواب ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے ایک اور نئے مدنی مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔